السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه۔ ولمسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة۔ بلوغ المرام من ادلت الاحکام کی حدیث نمبر 135 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ راوی حدیث مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، متفق علیہ۔ من مانے جو، من مانے جو شخص، ادرکا، ادرکا یدرکو ادراک، ادرکا کا معنی ہوتا ہے پانا، ادرکا مانے پانا، من ادرکا جو پالے، من ادرکا جو شخص پالے، ادرکا یدرکو مانے ہوتا ہے پانا، من ادرکا جو پالے، من الصبح رکعتن، من الصبح، صبح مانے صبح، یہاں مراد فجر کی نماز ہے۔ من الصبح اے من صلاۃ الصبح اے الفجر، فجر کی نماز، رکعتن ایک رکعت، رکعتن ایک رکعت، یعنی اسے ایک رکعت پڑھتے ہیں، ایک رکعت مراد ہے۔ قبل ان تطلع الشمس، قبل مانے پہلے، ان تطلع یہ کہ نکلے، ان تطلع یہ کہ طلوع ہو، نکلے، الشمس مانے آفتاب، سورج، تطلع مانے ان تطلع یہ کہ نکلے، طلوع ہو، الشمس آفتاب، سورج۔ من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس، جو شخص صبح کی ایک رکعت پالے، فجر کی ایک رکعت پالے، قبل ان تطلع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے پہلے، یعنی آدمی لیٹ ہو گیا کسی وجہ سے اور وہ نماز پڑھنا شروع کیا، ایک رکعت پڑھا کہ سورج نکل گیا۔ سورج نکلنے کا مطلب کیا ہے؟ سورج نظر آنے لگا۔ سورج جب نکلتا ہے تو ظاہر ہوتا ہے، اب اگر کھلی فضا میں، میدان میں باہر نکل کے دیکھیں تو سورج نکلتا ہے تو نظر آتا ہے، تو ہم ایک رکعت پڑھے کہ سورج نکل گیا، اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ہمارے پاس گھڑی ہے، جگہ ہے، معلوم ہے کہ سورج کتنے بجے نکلتا ہے، کتنے بجے ڈوبتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں 6:29 پہ دن نکلتا ہے، 6:28 پر۔ اب ہم بیدار ہوئے، صبح اٹھے 6:20 پر، ہم گئے، اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے، پیشاب پاخانہ سے فارغ ہوئے، مسواک کر لیے، وضو بنائے، تو پتہ چلا کہ 6:25 ہو گیا۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب 6:25 ہو رہا ہے، اب 6:28 پہ دن نکل رہا ہے، سورج نکل جائے گا۔ تو ہم نے رکعت باندھ لی، ایک رکعت پڑھا، تو 2 منٹ 3 منٹ میں ایک رکعت ہماری مکمل ہوئی،
ہم جب دوسری رکعت کے لیے سجدے سے اٹھے تو سورج نکلنے کا وقت ہو چکا تھا 6:28-29۔ تو اب ہماری پہلی رکعت تو سورج نکلنے سے پہلے ہوئی، لیکن دوسری رکعت جو فجر کی ہے وہ کب ہو رہی ہے، کب ادا ہو رہی ہے؟ سورج نکل چکا ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے۔ یہی بات حدیث میں سمجھائی جا رہی ہے۔ من ادرک رکعتا من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس، جو شخص صبح کی یعنی فجر کی ایک رکعت پالے قبل ان تطلع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے یعنی ایک رکعت پڑھا، سورج نہیں نکلا تھا، فجر کا وقت تھا، پھر جو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا تو اب سورج نکل چکا ہے، طلوع آفتاب ہو چکا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد ادرک الصبح، اس آدمی نے صبح کی نماز پالی۔ فقد ادرک الصبح، اس نے فجر کی نماز کو پا لیا، یعنی اس کی یہ نماز وقت پر ادا ہوئی، اس کی یہ نماز وقت پر ادا ہوئی۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حکم اس کے لیے ہے، یہ فضیلت اور یہ ثواب اس کے لیے ہے جو آدمی سو چکا تھا، یعنی وہ جان بوجھ کر کے لیٹ نہیں ہوا، یا تو سو چکا تھا، یا بے ہوش تھا، یا کوئی اور پرابلم تھا، لیکن اس کی ایک رکعت تو وقت پر ادا ہوئی سورج نکلنے سے پہلے، لیکن دوسری رکعت کب ہوئی ہے؟ سورج نکلنے کے بعد۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت بیان کر رہے ہیں فقد ادرک الصبح، اس نے صبح کی نماز کو پا لیا۔ فقد ادرکا، تو اس نے پا لیا، الصبح، صبح کو یعنی فجر کی نماز کو، یعنی اس کی یہ نماز ادا ہو رہی ہے، وقت پر ہو رہی ہے، یعنی آدھی نماز تو سورج نکلنے سے پہلے، لیکن آدھی نماز کب پڑھا ہے؟ سورج نکلنے کے بعد، سورج نکل رہا ہے، لیکن حدیث میں تعلیم کیا دی جا رہی؟ فقد ادرک الصبح، اس نے صبح کی نماز کو پا لیا۔ اب یہاں پر تھوڑا رک کر کے کچھ مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے فجر کی نماز کا جو وقت شروع ہوتا ہے، ہم نے بتایا تھا اس پہلے آپ کو کہ طلوع فجر کے بعد، یعنی صبح صادق کے بعد سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کا سمجھنا آج کے زمانے میں بہت آسان ہے کہ ابھی ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں۔ یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ طلوع فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، یعنی اس میں ہم قیام اللیل کر سکتے ہیں، سحری کر سکتے ہیں، یہ سحر کا وقت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اب فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ فجر کی نماز کب پڑھیں گے؟ فجر کی نماز جب فجر طلوع ہو جائے گی تب پڑھیں گے، جب مؤذن نے اذان دی، جب مؤذن فجر کی اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اذان دیتا ہے، تو یہ یعنی جو وقت کے اعتبار سے اذان دے رہا ہے وہ مؤذن، تو جب اس نے اذان دی تو اب یہ فجر طلوع ہو گیا، اب یہاں سے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اس کے پہچاننے کا پیمانہ کیا ہے؟ سورج نکلنے کے سوا گھنٹہ پہلے، سورج نکل رہا ہے اس سے آپ سوا گھنٹہ پیچھے آ جائیے، یعنی 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ، یا موسم کی تبدیلی کے ساتھ کم زیادہ ہو سکتا ہے، پیچھے آ جائیے، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ پہلے آ جائیے، یعنی 6:30 بجے اگر دن نکل رہا ہے، 6:30 بجے ہمارے یہاں دن نکل رہا ہے، تو سمجھ جائیے کہ 5:15 بجے صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، یعنی اب فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تو صبح صادق سے لے کر کے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہاں سے، اور کہاں تک جاتا ہے؟ سورج نکلنے تک، یعنی جو سورج نکلنے کا وقت بتایا گیا ہے 6:29، 6:28، یہاں تک فجر کی نماز کا وقت رہتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت یہاں تک رہتا ہے، یعنی اس بیچ میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ کہ ہم غلط میں نماز پڑھیں، اندھیرے میں نماز پڑھیں۔ لیکن کبھی کسی وجہ سے، جیسے بیماری ہے، یا گھر کے اندر کوئی پرابلمس ہے، یا کوئی پریشانی آ گئی، کوئی دقت ہے، ایمرجنسی معاملہ ہے، یا آدمی سویا تھا، اب اس کی نیند کھلی کب؟ بالکل آخری وقت میں کہ اب سورج نکلنے والا، وہ اٹھا، وضو بنایا اور نماز پڑھا، 1 رکعت پڑھا کہ سورج نکل گیا، اس کا وقت ہو چکا ہے، اس کی یہ نماز بالکل وقت پر ادا ہوئی، اس کی یہ نماز جو 1 رکعت پا لیا ہے اور 1 رکعت سورج نکلنے کے بعد ادا کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس نے فجر کی نماز کو پا لیا ہے۔ اسی طرح اس میں ایک مسئلہ اور ایڈ کر لیں، جیسے ایک عورت ہے، اب وہ عورت حیض سے پاک ہو گئی، یعنی ایک عورت کو حیض آتا ہے،
خون آتا ہے، ہر مہینے اس کو خون آتا ہے، عورتیں جانتی ہیں اور جوان لوگ بھی اس مسئلے کو جانتے ہیں۔ کوئی عورت ہے، وہ عورت حیض سے فارغ ہو گئی، اب اس نے اتنا وقت پایا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ایک لمحہ پایا ہے، تو اس کے اوپر فجر کی نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہی معاملہ عام نمازوں کے ساتھ بھی ہے کہ اگر وقت سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو اس کو وہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر سورج ڈوبنے سے پہلے عورت حیض سے فارغ ہو گئی تو اسے عصر کی نماز پڑھنا پڑے گا، اسے عصر کی نماز پڑھنا پڑے گا، عصر کی نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس نے عصر کا وقت پایا ہے۔ کب پایا ہے؟ بالکل آخری وقت پایا ہے، تو اس پر عصر کی نماز کا پڑھنا ضروری ہوگا۔ عام طور پر عورتیں دین سیکھتی نہیں ہیں اور لوگ سیکھتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ جیسے حدیث میں کہا گیا کہ ایک آدمی سو کر کے اٹھا، ایمرجنسی کیس میں تھا، وہ بیدار ہوا کب؟ جب سورج نکلنے والا ہے، اس کی وجہ سے لمحہ کہ ایک رکعت پڑھا، پھر سورج نکل گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں فقط ادرک الصبح، اس نے صبح کی نماز کو پا لیا۔ یہی معاملہ اس کے لیے بھی ہے جو عورت ہے اور وہ حیض سے فارغ ہو چکی ہے، اس نے اتنا وقت پایا ہے، سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ حیض سے فارغ ہو گئی تو اس کو غسل کر کے فجر کی نماز پڑھنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ ایسے ہی مغرب کے وقت سے پہلے اگر وہ عورت فارغ ہو گئی حیض سے، اسے غسل کر کے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا، پہلے غسل کر کے پہلے اس کو عصر کی نماز پڑھنا پڑے گا، چونکہ اس نے وقت کو پایا ہے۔ مگر ہمارے یہاں دیہاتوں میں، گاؤں میں جہالت غالب ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ عورتیں جو حیض سے ہوتی ہیں، حیض سے فارغ ہو گئی، اب وہ رات گزاریں گی، پھر سوئیں گی، پھر صبح اٹھیں گی، پھر 9 بجے 10 بجے غسل کریں گی، ان کی ظہر کی نماز، ان کی عصر کی نماز، ان کی مغرب کی نماز، ان کی عشاء کی نماز، ان کی فجر کی نماز سب برباد ہو گئی۔ حدیث میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ من ادرک رکعتا من الصبح، من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جو ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے پہلے صبح کی نماز کو، فجر کی نماز کو پالے، اس نے رکعت کو پا لیا۔ ایسے ہی ایک آدمی بے ہوش ہے، ایسے آدمی بے ہوش ہے، 2 دن سے بے ہوش تھا، لیکن ایک شخص بیدار ہوا، یعنی اس کا ہوش و حواس میں آ گیا، بے ہوشی سے فارغ ہو گیا۔ کب؟ سورج نکلنے سے 5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے اس کے اوپر وہ فجر کی نماز پڑھنا ہوگا، اس کو پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس نے وقت پا لیا ہے۔ ایسی مغرب کی اذان سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی بے ہوش تھا، ہوش آ گیا اسے، تو اسے عصر کی نماز پڑھنا پڑے گا، کیونکہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا ہے۔ تو جو وقت کو آدمی پایا ہے یا عورت نے پایا ہے، اس نماز کو اسے پڑھنا پڑے گا، اس نماز کو اسے پڑھنا پڑے گا۔ اب آئیے حدیث کی طرف۔ من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح، جس نے ایک رکعت کو پا لیا سورج نکلنے سے پہلے پہلے، تو اس نے صبح کی یعنی فجر کی نماز کو پا لیا، یعنی اس کو جماعت، یعنی اسے وہ وقت پر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ومن ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ ادرک بنے پانا اور رکعت بنے رکعت، ان تغرب بنے یہی لفظ ایک مشکل ہے، ایک نیا لفظ ہے۔ ان تغرب الشمس، یہ کہ سورج غروب ہو جائے، ان تغرب یہ کہ غروب ہو جائے، ڈوب جائے۔ سورج ڈوبنے کا مطلب کیا؟ ہم جانتے ہیں میدان میں نکلے، مغرب کی اذان سے 5 منٹ پہلے نکلے، سورج نیچے جائے گا، مغرب کی طرف جاتے جاتے بالکل اندر چھپ جائے گا، یہی مطلب ہے سورج ڈوبنا، سورج کا ڈوبنا۔ تو قبل ان تغرب الشمس، سورج ڈوبنے سے پہلے، فقط ادرک العصر، تو اس نے عصر کو پا لیا۔ کیا مطلب ہے؟ ومن ادرک رکعتا من العصر، جس نے عصر کی ایک رکعت کو پا لیا، ومن ادرک، اور جس نے پا لیا، رکعتا من العصر، عصر کی ایک رکعت، قبل ان تغرب الشمس، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز ہے۔ تو عصر کی نماز کو کتنا پایا ہے؟ ایک رکعت کو پایا ہے، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے، یعنی یہاں ہمارے یہاں اس وقت 6:54 پر افطار ہے، 6:54 پر مغرب کی اذان ہوتی ہے، یعنی اب مغرب کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ختم، عصر کا وقت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔
اب اگر کوئی شخص بیدار ہوتا ہے کب 6:50 پہ تو وہ وضو بنائے گا. اب وضو بنا کر کے آئے گا تو 1-2 منٹ لگ گیا. اب وہ ایک رکعت پڑھا, شروع کیا کہ ادھر اس کی ایک رکعت مکمل ہو رہی ہے اور ادھر سورج ڈوب چکا ہے, مؤذن نے اذان دے دی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس, جس نے عصر کی ایک رکعت پالی قبل ان تغرب الشمس, سورج کے ڈوبنے سے پہلے پہلے, فقد ادرک العصر, گویا کہ اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. اب اس کی 3 رکعت کب پڑھی جائے گی؟ سورج ڈوب چکا ہے, مغرب کا وقت شروع ہو چکا ہے, مؤذن اذان دے رہا ہے, تو آدمی کیا کرے گا؟ وہ اپنی 3 رکعت پڑھے گا, 3 رکعت پڑھے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ فقط ادرک العصر, اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. متفق علیہ, بخاری مسلم کی روایت ہے. حدیث کا ترجمہ پھر سے دیکھ لیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس, جس نے صبح کی ایک رکعت پالی سورج نکلنے سے پہلے پہلے, طلوع ہونے سے پہلے پہلے, فقط ادرک الصبح, اس نے صبح کی نماز کو پا لیا, فجر کی نماز کو پا لیا. ومن ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقط ادرک العصر, جس نے ایک رکعت عصر کی نماز پالی قبل ان تغرب الشمس, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, فقط ادرک العصر, اس نے عصر کی نماز کو پا لیا. متفق علیہ, بخاری مسلم کی روایت ہے. ولمسلم عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نحوہ, یعنی یہی روایت جو بخاری مسلم کی بھی پڑھی گئی ہے, کہتے ہیں یہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی مروی ہے اسی طرح. یعنی جو مفہوم ابھی اوپر گزرا ہے کہ ایک رکعت پا لے تو وہ پوری نماز پا لیتا ہے, مغرب کی ہو یا مغرب سے پہلے یا فجر سے یہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے یا سورج نکلنے سے پہلے اگر وہ ایک رکعت پڑھ لیتا ہے, پا لیتا ہے فجر اور عصر کی, تو وہ کیا ہو گیا؟ وقت کو پا لیا ہے. سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت فجر کی پا لیا تو وہ نماز پا لیا ہے. اس کو پھر پورا پڑھنا پڑے گا, ایک رکعت اور پڑھنا پڑے گا, تب اس کی پوری نماز مکمل. ایسا نہیں کہ ایک رکعت پڑھ لیا تو ختم ہو گیا, اب سلام پھیر دے, کیونکہ رکعت پا لیا تو نماز پا لیا, ایسا نہیں. یعنی ایک رکعت پا لیا اس نے تو اس کو ایک رکعت پڑھنا پڑے گا. وہ کب پڑھ رہا ہے؟ وقت نکلنے کے بعد پڑھ رہا ہے, وقت ختم ہو چکا ہے پھر پڑھ رہا ہے, تو اب اس کو ثواب ملے گا, جب اس کو نماز پانے کا ثواب مل جائے گا. اگرچہ اس کی ایک رکعت اصلی ہے, اصلی وقت میں ہے, اور بقیہ نماز ختم کر رہا ہے کس میں؟ وقت کے ختم ہونے کے بعد. یعنی نماز پانے کے اندر معیار کیا ہے؟ وقت اگر پا لیا ہے تو اس نے نماز پا لیا, گرچہ نماز کا خاتمہ وقت کے بعد ہو رہا ہے. یہ اس کے لیے ہے جو سو چکا ہے, جو بیمار تھا یا کسی مجبوری کا شکار تھا, تو یہ اس کے لیے, یہ سب کے لیے نہیں ہے. یہ ایمرجنسی کیس کے لیے, جو آدمی پریشان تھا, بیمار تھا, یا اس کو سویا ہوا تھا, وہ وقت پہ نہیں پڑھ سکا کسی عذر شرعی کی بنیاد پر, تو یہ اس کے لیے ہے. تو عصر کی نماز ایک رکعت پا لے, سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پا لی. فجر کی نماز ایک رکعت پا لے, سورج نکلنے سے پہلے اس نے فجر کی نماز پا لی ہے. تو یہی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مسلم شریف میں مروی ہے, لیکن اس کے اندر لفظ کیا ہے؟ کہتے ہیں وقال سجدۃ بدل رکعہ, یہاں پہ رکعات کی جگہ پہ سجدہ کا ذکر ہے. ثم قال والسجدۃ انما هي الرکعہ, یہ سجدہ جو کہا گیا ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ رکعت ہے. وَإِنَّمَا وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكَعَةُ, کا سجدہ سے مراد کیا ہے؟ رکعت ہے, یعنی سجدہ ہی رکعت ہے. کیونکہ سجدہ بول کر کے پوری ایک رکعت مراد لیا گیا. سجدہ کہہ کر کے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, جیسے قرآن میں آیا ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا, تو سجدہ کہہ کر کے نماز مراد لی گئی ہے, یعنی ایک رکعت مراد ہے. تو جو ایک رکعت پا لے تو گویا کہ اس نے نماز کو پا لیا ہے, یعنی نماز کا وقت اس نے پا لیا ہے. ان دونوں حدیثوں سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ فجر کا وقت طلوع آفتاب کے نکلنے تک رہتا ہے, یعنی فجر جو اس کا سورج نکلنے کا وقت ہے وہاں تک رہتا ہے. ایسی عصر کی نماز کا وقت کہاں تک ہے؟ سورج ڈوبنے تک ہے, یعنی جب جہاں سورج ڈوبنے لگا, ڈوب گیا, تو وہاں تک عصر کا وقت رہتا ہے. اور جب ڈوب گیا تو وقت ختم ہو گیا, ایک نیا وقت فجر کا مغرب کا وقت شروع ہو گیا. تو عصر اور فجر کی نماز کا یہ آخری وقت بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ آخری وقت جو بتایا جا رہا ہے یہ پسندیدہ وقت نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے؟
یہ عذر شرعی کی بنیاد پر یہ آدمی اس وقت پڑھے، ورنہ فجر کا وقت غلط کا وقت ہے، اندھیرے میں ہے، اور عصر کا وقت کب ہے؟ سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے ہے، یعنی سورج ڈوبنے کے تقریباً 2.5 گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، اس وقت پڑھنا ہے جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، تو یہ عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اول وقت ہے۔ لیکن یہاں جو بتایا گیا ہے وہ آخری وقت ہے، اور یہ آخری وقت بھی پسندیدہ وقت نہیں ہے، یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ پریشان حال عذر شرعی کی وجہ سے اگر ایسا ہوتا ہے یہ سو گیا ہے تو اس کے لیے ہے۔ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہے، اس حدیث میں ایک مسئلہ یہ بھی واضح رہے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا حائضہ عورت کے لیے یا جو بے ہوش تھا اس کے لیے، ایک مسئلہ اور یاد رہے اس میں کہ جیسے بعض علاقے ہیں جہاں پر سورج نکلنے اور ڈوبنے کا تصور تو نہیں، جہاں پہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کا تصور نہیں، 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات، تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ جیسے اب ایک عورت ہے حیض سے فارغ ہوئی، اب وہ وقت کیسے اندازہ لگایا کہ میرا کون سا وقت تھا؟ چونکہ وہاں سورج نکلا نہ ڈوبا ہے، وہاں تو سیم ٹائم ہے، 6 مہینہ دن ہے تو دن ہی رہے گا، 6 مہینہ رات ہے تو رات ہی رہے گا، تو وہاں عورت کیا کرے گی؟ یہ آدمی جو سویا ہے وہ بیدار ہو تو کیا کرے گا؟ کیسے مطلب اندازہ لگائے گا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ایسے علاقے جہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات ہوتے ہیں تو وہ اپنے قریبی ملک کے اعتبار سے اندازہ لگا کر کے ادا کریں گے۔ جیسے 6 مہینے میں ایسا نہیں کہ صرف وہ ایک ہی مرتبہ ظہر پڑھیں گے، ایک ہی مرتبہ فجر پڑھیں گے، ایک ہی مرتبہ عشاء پڑھیں گے، نہیں، وہ وقت کے اعتبار سے اندازہ لگا کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں، جبکہ دن نکلا ہوا ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں، وہ اندازہ لگاتے ہیں اپنے قریبی ملک کی طرف، تو وہ اندازے کے مطابق وہ نماز روزے کی پابندی کریں گے۔ اور ایسی عورت کا معاملہ ہے وہ پاک ہوگی تو وہ کون سا وقت پایا ہے اور کون سا وقت نہیں پایا ہے تو وہ اسی قریبی ملک کی گھڑی کے اعتبار سے اندازہ کر کے وہ نماز کی اور روزے کی پابندی کریں گے۔ یہ ان علاقے کے لیے ہے جہاں پر سورج 6 مہینے باقی رہتا ہے، یعنی 6 مہینہ دن اور 6 مہینہ رات ہوتا ہے، تو ایسے لوگ اپنے قریبی ملک کی طرف جو وہاں کا نظام الوقت ہے، نظام الاوقات ہے، اسی پر اعتماد کر کے اپنا ٹائم سیٹنگ بنا لیں گے، اور پھر وہ گھنٹے کے اعتبار سے نماز جوڑ کر کے پڑھیں گے۔ جیسے قریبی ملک میں جیسے ہمارے یہاں 24 گھنٹے 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ایسے وہ بھی اپنے ملک میں جہاں ایسا معاملہ ہے 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات ہے تو وہاں پر 24 گھنٹے کے اندر وہ اپنا شیڈول بنائیں گے، نظام بنائیں گے، اسی پر وہ نماز کی پابندی کریں گے۔ تو وہ جوڑیں گے کہ فجر کا وقت کتنا ہے، وہ جوڑیں گے عصر کا وقت کتنا ہے، وہ جوڑیں گے مغرب کا وقت کتنا ہے، وہ جوڑیں گے عشاء کا وقت کتنا ہے، تو اسی طرح وہ اپنے اندازے کے مطابق وہ اپنے نمازوں کی اور روزے کی پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔